نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو تنگ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، وہی فراخ کرتا ہے اس رزق کو، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں کہ رب تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کون قرض حسنہ دیتا ہے۔ رب تو ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اسی کی ملکیت ہے، مال و دولت بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کا مالک جب رب تعالیٰ ہے تو مالک کائنات ہو کے پھر اپنے بندوں کو کیا کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی راہ پر خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو۔ مالک بھی میں ہی ہوں، دینے والا بھی میں ہی ہوں، لیکن تم میری راہ میں خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرو گے وہ قرض حسنہ ہوگا، اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر میں روز قیامت تمہیں عطا کروں گا۔ میں جتنا چاہوں جو ہے وہ اس کو عطا کروں۔ اب قرض سے مراد جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے نیک اعمال کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس قرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یہ مجازن کہا گیا ہے۔ مالک تو وہی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کئی گنا عطا فرماتا ہے، 7 گنا سے 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ بے حساب وہ رب ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو قرض حسنہ دیتا ہے، جو اس کو عطا فرمائے گا وہ بے حساب ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو عثمان نہدی
रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गया और उनसे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का बदला 1,00,000 तक बढ़ा देता है, और लोग ये बात आपकी तरफ मंसूब करते हैं कि आप ये फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं, आप फरमाने लगे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और मैंने ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 2,00,000 नेकियों तक बढ़ा देता है। आप कोई भी नेकी करें, आपने वो एक नेकी की है, रब ताला उसको 2,00,000 नेकियों तक बढ़ा देता है। यानी आपने 2,00,000 नेकियां की हैं, इस कदर आपको सवाब सिर्फ एक नेकी पे मिलता है। अब मैं इसको मज़ीद समझाने के लिए, यह बड़ी काबिल गौर रिवायत है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स बाज़ार जाता है और ये कलिमा तय्यबा वो पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बस ये कलिमात वो बाज़ार में जाके पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में 1,00,000 नेकियां लिख देता है और 1,00,000 गुनाह माफ़ फरमा देता है। आप गौर करें कि आपने अमल क्या किया है। आप बाज़ार गए हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाज़ार गए आप, लेकिन आपने सिर्फ एक कलमा तैयबा वहाँ पे जाके पढ़ा है। वो आप एक जो कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं उस पर रब ताला कितनी नेकियां अता फरमा रहा है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कर्ज़ हसना देता है, इसके बारे में रब ताला का इरशाद फरमाता है फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरा, कि अल्लाह ताला उस कर्ज़ हसना को जो तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम पेश करते हो, जो अल्लाह तबारक व तआला को देते हो, जो अल्लाह तबारक व तआला की राह पे खर्च करते हो, रब ताला उसको कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे कोई कैद नहीं लगाई कि कितना बढ़ाएगा। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में भी आका अलैहिस्सलाम दीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने के लिए सहाबा को बाकायदा उभारा करते थे, तरगीब दिया करते थे, और ये दीन क़यामत तक कायम रहेगा। और उलमा आज भी आका अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए अल्लाह की राह पे खर्च करने की तरगीब देते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, और लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते हैं। बस इतना होना चाहिए कि जो आप रब ताला की राह में खर्च कर रहे हैं, आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए कि बारी ताला तूने माल दिया है, तेरी अता है, तेरा दिया हुआ है, मैं तेरी रज़ा के लिए तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ। बस ये नीयत होनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना, वरना वो खर्च किया हुआ आपका ज़ाया जाएगा, वो रिया में आ जाता है, और रिया का अमल उसका रोज़े क़यामत आपको कोई अजर व सवाब नहीं दिया जाएगा। सो रिया से बचने के लिए वजीफ़ा ये है कि आप कोई भी नेकी का अमल करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि बारी ताला तेरी रज़ा के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए तेरी राह में मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं बस तेरी रज़ामंदी चाहता हूँ, कोई और गर्ज नहीं होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो दीन को जब ज़रूरत हो उस वक्त जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہاں پہ حضرت ابو الدحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض دیتا ہوں، اور اس وقت میرے باغ میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں۔ کتنے درخت؟ 600 درخت ہیں۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ قرض دیتا ہوں۔ وہ اپنی مجلس سے اٹھے، گھر چلے گئے، اپنے باغ کی طرف گئے تو اپنے بیوی بچوں کو آواز دی کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ اب میں نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ قرض مانگتا ہے، تو اپنا جو باغ تھا 600 کھجوریں تھی جس میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض دے دیا، خرچ کر دیا۔ اور پھر آگے بیوی بچوں کا حال بھی دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جب یہ کہا کہ اس باغ سے نکل آؤ باہر تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ بھی رضامند ہو گئے کہ آپ نے اچھا سودا کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض دیتا ہے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہی انصاری صحابی حضرت ابو الدحداح حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور میرے 2 باغ ہیں۔ اس روایت میں کیا آتا ہے کہ میرے 2 باغ ہیں، میں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں، دونوں باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کریم آقا کی مجلس تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، ایک باغ دے دو اور ایک باغ اپنا جو تمہارا خاندان ہے اس کی کفالت کے لیے تم رکھ لو، وہ نہ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اگر دونوں میں سے ایک دینا ہے تو جو سب سے اچھا باغ ہے جس میں 600 درخت کھجوروں کے، یا رسول اللہ میں یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ تو دونوں میں سے جو اچھا باغ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو خرچ کرنے کا طریقہ صحابہ میں دیکھیں آپ کہ خرچ وہ کرنا چاہیے جو اچھا ہو، جس پہ دل لگتا ہو، جو زیادہ قیمتی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جب پتہ چلا کہ رب تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو جو سب سے قیمتی شے تھی اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ وہ انصاری صحابی اپنے گھر کی طرف لوٹے، گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی بچے باغ میں موجود ہیں، آواز دی کہ اس باغ کو آپ خالی کر دو، کیونکہ یہ باغ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض دے دیا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب باہر نکل آؤ۔
بیوی بچے باہر آ گئے، کہا آپ نے یہ سودا کیا ہے؟ ہاں میں نے یہ سودا کیا ہے۔ تو بیوی بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ ذرا آج توجہ کریں کہ اگر ہسبینڈ اس طرح اپنا اس کا کوئی کاروبار ہو، یا قیمتی 600 درخت آج اندازہ لگا لے کتنا قیمتی باغ ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کی بیوی اس کو چھوڑے گی؟ وہ تو پہلے پوچھے گی نا بتا گھر کے لیے کیا کیا ہے تو نے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے اور وہ صحابیات تھیں، وہ حضور سے تربیت لینے والے تھے، خرچ کرنے والے خرچ کرتے تھے، اور اگر بیوی ہے تو وہ اس پہ راضی ہوتی تھی کہ ہاں اچھا سودا کیا ہے، آج دنیا میں تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، آج تم قرض دو گے تو روز قیامت رب تعالیٰ اس کا بے حساب جو ہے وہ عطا فرمائے گا، کئی گنا اس قرض کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یہ سودا اچھا ہے۔ دنیا میں جو سودا ہے کہ وہ اگر کوئی مال ہے، دولت ہے، کوئی رزق ہے، وہ جا سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیا وہ باقی رہے گا۔ یہ اچھا سودا کیا آپ نے۔ آپ قرض حسنہ کی آپ اہمیت کو سمجھیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا کرتا رہتا ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی، رب تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے، اب یہ فرشتہ بھی ندا دیتا رہتا ہے کہ کون قرض حسنہ دیتا ہے، جو آج قرض حسنہ دے وہ کل اس کی جزا لے لے۔ یہ فرشتہ آسمانوں پہ ایک دروازے پہ یہ کہتا رہتا ہے، یہ ندا دیتا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ جب دین کو ضرورت ہو، جب دین مانگے، اب مسلمان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرے، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو۔ یہ جو دنیا میں تم نے خزانے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان کو میرے پاس امانت رکھو، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور نہ ہی ضائع ہوگا، اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کو یہ دے دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرض حسنہ دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے، اب جب خرچ کرتا ہے تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امانت چلا جاتا ہے، وہ حفاظت میں ہو جاتا ہے، وہ باقی رہے گا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر 1 پاؤنڈ دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت خالص تھی تو وہ باقی رہے گا۔ آپ کئی لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے خرچ کیا تو وہ خرچ کیا ہوا ضائع جائے گا، وہ امانت نہیں رہے گی، وہ ضائع چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہی ہیں۔ خدا کے لیے آج دین کو سمجھیں۔ دین آج آپ کو وہی اصل مانگتا ہے جس پہ جو قائم ہوا تھا۔ ہم نے اپنی مرضی کے دین بنا لیے ہیں، ہم خرچ اس وقت کریں گے جب ہمارا مفاد ہوگا، اس کے علاوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی رک جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں ہے آپ کے ایمان؟ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ندا جو قرآن مجید میں موجود ہے؟ کہاں ہے آقا علیہ السلام کی وہ سنت جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں؟
کہ وہ رب مالک ہو کے تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ فرشتہ جو ہے وہ ندا کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مال باقی رہے گا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اگر کسی کی خاطر دینا ہے تو نہ دیں، آپ ایک پونڈ بھی نہ دیں۔ کیوں اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں؟ اپنے عمل میں خالصیت پیدا کریں، اور آپ کے عمل میں خالصیت اسی وقت آئے گی جب آپ دین کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آج تیرے دین کو ضرورت ہے تو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ حنفیہ غوثیہ مسجد کا لائیو اپیل بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ کس لیے خرچ کریں گے؟ اگر آپ نے کسی کو دکھانے کی خاطر خرچ کرنا تو پھر نہ خرچ کریں، خدا کے لیے پھر نہ خرچ کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے آج آپ سے، یہ اگلا پروجیکٹ ہے، کس نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے؟ آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ حصہ کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے بنایا، آپ نے دیا ہے، آج آپ آرام سے اس میں موجود ہیں۔ آپ ہمت کریں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس راہ میں سے آپ دیں، رب تعالیٰ آپ کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اور وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی، حضرت ابو دہدہ جب انہوں نے باغ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دے دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں انہوں نے باغ دیا ہے، ان کے لیے جنت جو ہے وہ اس میں محلات تیار کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا دنیا میں قرض دیا، دنیا میں اللہ کی راہ پہ خرچ کیا، دین کو ضرورت تھی اس پہ خرچ کیا، تو کیا جنت میں محلات اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔